نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی مدح و ستائش تکبیر و تمجید تسبیح و تحلیل خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنِ تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیای انسانیت کی سب سے محترم اور مقدس جماعت انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب پر اور تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین آپ کے راستے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی
سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہوں، آمین۔ اسلامی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، آج پورے عالم اور پوری دنیا میں، خاص طور سے اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کی صورتحال ہے، خاص طور سے ابھی مرکزی حکومت کی طرف سے وقت میں ترمیم کے حوالے سے پوری ملت اسلامیہ کے اندر جو بے چینی، اضطراب، تشویش اور آپس میں ایک گھبراہٹ کی، تشویش کی لہر ہے پورے عوام میں، لوگوں میں، لیکن ایسے حالات میں بحیثیت مسلمان جو ہمارا آپ کا یا پوری دنیا میں جو صورتحال اور سچویشن ہے، ان حالات کے تناظر میں پوری امت اسلامیہ کا جو ریاکشن اور رد عمل ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے ان مسائل کے حل کے لیے خود ساختہ اپنے بناوٹی حل اور علاج کی شکلیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع ہونے کے بجائے اللہ جل شانہ کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کے بجائے اپنے گریبان اور اعمال اور کردار اور اخلاق اور طرز زندگی اور لائف اسٹائل کا محاسبہ اور احتساب کرنے کے بجائے اپنے دین کے حوالے سے ہماری جو دین پرستی ہے، جو ہماری اللہ رب العالمین کے حوالے سے اللہ کی پرستی سے، اللہ کے فرامین اور احکام کی فرما برداری کے حوالے سے جو ہمارا انداز ہے، اس پر ہم احتساب کرنے کے بجائے ہم سوچتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر اتر کر کے، احتجاج کر کے، میڈیا میں بیان دے کر کے، اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر اپنی ناراضگی اور احتجاج اور اپنے غصے کا اظہار کر کے اپنے مسائل کا حل کریں۔ یہ اسلامی کنسپٹ نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج اور تصور نہیں ہے۔ ایسے حالات آئے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا احتساب کریں، ہم اپنے کردار اور دین کے حوالے سے ہمارا جو انداز ہے، دین پر عمل کرنے کے حوالے سے جو ہماری صورتحال ہے، ہم اس صورتحال پر غور کریں کہ یہ صورتحال جو بن رہی ہے، یہ جو ہماری مظلومیت کا اور اسی طریقے سے مقہوریت کا، ہمارے ساتھ ناروا اور ناانصافی اور جانبداری کے برتاؤ کا جو حکومتوں کی طرف سے رویہ ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ ہمیں اور آپ کو دین کے نظریے سے سوچنا چاہیے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے حوالے سے 5 چیزوں کے حوالے سے پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ ان تدرکہن۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمہیں 5 چیزوں سے بچا کر کے رکھے۔ کہا اسی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ امت وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب یہ امت کانٹا مارنے لگے گی، جب یہ امت بے ایمان ہو جائے گی، جب اس مسلمان طبقے کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، شدت المعونہ وجور السلطان علیہم۔ کہا کہ ایک تو مہنگائی، خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے گھر کے اخراجات برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ناقابل برداشت اور انتہائی مشکل ہو جائیں گی۔ وجور السلطان علیہم، جب لوگ گنہگار ہو جائیں گے،
جب لوگ معصیت کار ہو جائیں گے، جب لوگ اللہ کے احکام اور اوامر کی دھجیاں اڑانے لگیں گے، نام کا اسلام، ہاں نام کا دین، نام کی توحید اور سنت ہماری زندگیوں میں بچے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ہاں ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ تو گویا کہ یہ ظالم بادشاہوں کا تسلط، یہ ناانصاف فرما روا اور حکمرانوں کی طرف سے ناانصافیوں اور ظالمانہ برتاؤ کی داستانیں، یہ ہمارے اپنے کارنامے اور کرتوتوں کے نتائج کی بنیاد پر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کر کے آئے، حجاج بن یوسف الثقفی بڑا ظالم، جابر، سفاح، خوریز، ناانصاف، ظلم پرور بادشاہ تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ شکایت لے کر کے آئے اور کہا کہ یہ ظلم کی اس کی انتہا ہو گئی، ناانصافیوں کی انتہا ہو گئی، اس کی سفاکیت اپنے عروج پر ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ والے تھے، دین اور شریعت کی نزاکتوں سے اچھی طرح واقف تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ حجاج کا تسلط اور یہ حجاج کا فرما روا کے طور پر ہمارے اوپر رہنا، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناانصافیاں ہمیں صرف احتجاج کے لیے نہیں آتی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ظالمانہ برتاؤ اور ہمارے حقوق کا سلب کرنا اور ہمارے حقوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کرنا، یہ اللہ کی مصلحتوں سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمتوں سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب میں کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو، امت اسلامیہ کو مبتلا کر کے انہیں دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت احتساب دے رہا ہے کہ جھانکیں ہم اپنے گریبانوں میں، جھانکیں ہم اپنے اعمال کی طرف، یہ ہمارے حالات کہاں سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے حالات چاہے جیسے ہو، خوشی کے حالات ہو، فراخی کے حالات ہو، شادمانی کے حالات ہو، انصاف اور غیر جانبداری کے حالات ہو، ہمارے حقوق کی بازیابی کے حالات ہو، یا ہمارے ساتھ ناروا سلوک اور ناروا برتاؤ اور جانبدارانہ رویے کے حالات ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے حالات یہ ہمارے اعمال طے کرتے ہیں، یہ ہمارے حالات یہ ہمارے اعمال طے کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہی ہمارے حالات بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہا یہ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، جو بھی تنگی، جو بھی ظلم اور ناروا سلوک کا منظر تمہارے اپنی زندگیوں میں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے حالات، یہ ہمارے حالات، یہ ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کارناموں کے نتائج ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں اور اعمال کا نتیجہ اور اثرات ہیں۔ ویعفو عن کثیر، یہ اللہ کی نوازش مانو، اللہ کا احسان مانو، اللہ کا کرم مانو، اللہ کی رحمت مانو کہ تمہارے جرائم اور زیادہ بڑے عذاب کے حقدار، ہمارے اور آپ کے گناہ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال اس سے بڑے بڑے گناہ اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے حقدار بنانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ ظہر الفساد و احتساب کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں میں اللہ تعالیٰ ڈال کر کے ابھی بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو متنبہ کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ جل شانہ آگاہ کر رہا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے دین کے راستے کی طرف،
آ جاؤ اللہ کی شریعت کی طرف، آ جاؤ اسلام کی طرف، آ جاؤ اللہ رب العالمین کے نظام زندگی کی طرف۔ یہ جو غفلت کی زندگی، یہ جو شریعت کا مذاق، یہ جو اسلام سے دوری، آج ہمیں اسلام کے نام نہاد مسلمان تو ہیں، اسلام کی روح اللہ کی توحید ڈھنگ سے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے طریقے نہیں، ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جمعہ کے آداب تک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور یہ دعوے دار مسلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائیو، ہم اور آپ، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ معاف کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے جرائم اور ہمارے گناہ اور ہماری معصیتیں اس قدر بھیانک اور خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے عذاب پہ ہمیں مبتلا کرے گا، ہم اس کے حقدار ہیں۔ آپ غور کرو میرے بھائیو، ایک معمولی گناہ، میں یہاں بات آ گئی، بات کاٹ کر کے جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، مثال کے طور پر، کہ آپ دیکھو میں دعوت احتساب دے رہا ہوں کہ مسلمان اپنی فتح، اپنی کامیابی، اپنی کامرانی، اپنا غلبہ، اپنی عزت اور سرخروئی اور اس دنیا اور دھرتی میں اپنی سربلندی کے لیے دین سے بغاوت کر کے اپنی ذاتی تدبیروں کے ذریعے سے تلاش کر رہا ہے، یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا نام سنا ہے، مسلمان ہیں، جانتے ہیں؟ 70 صحابہ کرام جو عمرہ کے لیے حج کے لیے گئے ہوں گے، مدینہ طیبہ گئے ہوں گے، شہدائے احد کا ایک گھیرا بنا ہوا ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کیا ہوا تھا؟ کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا؟ حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ کفر اور شرک اور ایمان کی لڑائی تھی، آپس میں حق و باطل کا کشمکش اور مار کا آرائی تھی، جنگ تھی حق اور باطل کی۔ لیکن پہلی فرصت میں صحابہ کرام اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تھے، کامیاب ہو گئے تھے مسلمان۔ ایک پہاڑ کا ٹیلہ ہے، صحابہ کرام کے 50 دستے کو، 50 صحابہ کرام کے نفر کے ایک دستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھا دیا تھا، کہا تھا کہ جب تک میں بولوں گا نہیں یہاں سے تم لوگ ہٹنا مت۔ کیا کہا تھا؟ اتنی بات، جب تک میں کہوں گا نہیں یہاں سے تم لوگ ہٹنا مت، چاہے ہارے یا جیتے، فتح ملے یا شکست ملے، ہزیمت سے دو چار ہو یا کامرانی سے دو چار ہو، میرے آرڈر کے بعد تم لوگ یہاں سے مت، یہاں سے ہٹنا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا دیا صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام جنگ جیت چکے تھے، مسلمان جیت چکے تھے جنگ، لیکن کیا ہوا؟ اجتہادی غلطی، معمولی ایک سمجھ کی، اجتہادی غلطی مطلب سمجھ کی غلطی تھی صحابہ کرام کی۔ اس میں سے کچھ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ اب تو ہم جنگ جیت گئے، کامیاب ہو گئے، رسول گرامی کے بیٹھانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب چلو مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، خوشیاں بٹ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، چلو آپس میں ہم خوشیاں بانٹیں، مال غنیمت لے لیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ خالد بن ولید پیچھے سے آئے، چند صحابہ کرام کا ہٹنا، اس پہاڑی کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور حالت یہ ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انار لہو لہان ہوا، آپ کا پورا چہرہ خون آلود ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تم جنگ جیت چکے تھے، مشرکین کو کاٹ رہے تھے، مسلمانوں کی کامیابی مقدر بن چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ہار گئے، وتنازعتم، آپس میں اختلاف کر بیٹھے، 50 صحابہ ایک رائے نہیں رہ سکے اور اختلاف کر بیٹھے،
کہ یہاں بیٹھا جائے یا جایا جائے، یہ اختلاف اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اختلاف وَعَصَيْتُمْ، اور ایک حکم کی نبی کے تم نے مخالفت کی، ایک کیا تھا؟ بیٹھے رہنا۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ بیٹھے رہنا، اور صحابہ کیا ہوا؟ ہٹ کر کے چلے گئے۔ اس نبی کے حکم کی مخالفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ آج ہماری زندگیوں میں گناہ کا انبار اور سیلاب ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، کس موڑ پر گناہ نہیں، زندگی کے کس مرحلے میں اللہ اور رسول کی مخالفت نہیں ہماری زندگیوں میں۔ آج ہم اندازہ لگائیں کہ رسول گرامی کے صحابہ جیسی مقدس جماعت کہ ایک امر کی اجتہادی غلطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم گناہ کر کر کے اس ملک میں اور دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری غلطی ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم چاہتے کہ یہ مغلوبیت، یہ شکست، یہ مظلومیت، یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کے رویے اور یہ ظالمانہ داستانیں ہمارا ملک ہو یا افغانستان ہو یا دنیا کا کوئی گوشہ اور کونا ہو، پورا عالم اسلام ہو، فلسطین ہو، میرے بھائیوں مسلمانوں کو اپنے اعمال کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آج صبح اٹھنے سے لے کر کے دن کے آغاز سے لے کر کے رات کے اختتام تک ہماری زندگیوں میں تجارت ہو، شادی بیاہ ہو، بات چیت ہو، معاملات ہو، نمازوں کا معاملہ ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا آغاز اللہ کی معصیت سے ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ کتنے لوگوں نے؟ ہم اور آپ احتساب کر لیں، آج کے دن میں صبح سے اٹھ کر کے 1 بجے تک ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ کتنے لوگوں نے اللہ کے اوامر اور احکام کی پابندی کے ساتھ ہم اور آپ اپنی زندگیاں دین کے مطابق گزاریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ اور آزمائش نہ آ جائے، او ان تصیبہم فتنہ او عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دردناک عذاب ان کے لیے نہ آئے۔ کس بات پر؟ جب رسول گرامی کی مخالفت کریں گے، جب دین کی مخالفت کریں گے، شریعت کی مخالفت کریں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حالات جو آتے ہیں ہمیں اور آپ کو احتساب کی دعوت دیتے ہیں، احتساب عمل، احتساب نفس، ہاں، اور دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کہا یہ حالات جو آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سزاؤں سے دوچار کرتا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا دے کر کے، چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنے کرتوتوں کو میں ان کی سزا دے دوں تو لعلہم یرجعون، یہ لوٹ کر کے چلے آئے۔ کہاں؟ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ تو یہ عذاب جو آتا ہے، آزمائشوں کی گھڑیاں جو آتی ہیں، مشکلات کے جو حالات آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنی عملی زندگی کا، دینی زندگی کا، شرعی زندگی کا، اسلامی زندگی کا، اور اپنے کردار اور کرتوت پر غور و فکر اور تجزیہ کر کے اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں۔ آیا یہ عذاب کی شکلیں، یہ ظالم بادشاہ کا تسلط، یہ ہماری گھیرا بندیاں، یہ ہمارے حقوق کو چھیننا، یہ ہماری جائیداد اور پراپرٹیوں کو سلب کرنا، آیا یہ اللہ کے عذاب کے طور پر تو نہیں ہے؟ کتنے لوگ احتساب کریں؟ کتنے لوگ احتساب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ احتساب کی گھڑیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کرا بڑے عذاب سے پہلے ہم تمہیں چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا ہم کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ گنہگار
جو اللہ کی سزا اور اللہ کی گرفت، اللہ کے مواخذے، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کے مستحق لوگ آئیے اللہ کی طرف لوٹ کر کے چلے آئے۔ غزوہ بدر کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، کہا کہ یہ ہم نے ان کو اللہ کا عذاب جو آتا ہے، مشکلات کی جو شکلیں آتی ہیں، آزمائش کی جو گھڑیاں آتی ہیں، اللہ کی گرفت کے جو حالات بنتے ہیں، یہ سب تو اللہ کا نظام ہے نا۔ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف، آپ کے خلاف، پوری امت اسلامیہ کے خلاف، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، کیا اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اب ہم غور کریں کہ یہ ہماری سزائیں ہیں یا آزمائشیں ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں فلاں آدمی ہماری آواز نہیں اٹھاتا، پارلیمنٹ کے ایوانوں میں فلاں آدمی ہمارے بارے میں بولتا نہیں ہے، ایک آدمی بول دیا تو گویا کہ پوری جنگ ہم جیت گئے۔ ایوانوں سے ہمارے مسائل نہیں بنتے، رب کی بارگاہ سے ہمارے مسائل بنتے ہیں، رب کی بارگاہ سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یہ لوٹ کر کے آئے، رجوع کریں، گریہزاری کریں، روئیں اپنے گناہوں پر، شرمندہ ہو اپنے کرتوت اور اعمال پر، جن اعمال کی سزا کے پاداش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہمیں اور آپ کو دیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو عذاب سے دوچار کیا، ہم اسْتَقَالُوا لِرَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب سے نہ کوئی رجوع کیا، نہ لوٹ کر کے آئے، ہمارے تضرعون، اور نہ یہ روتے ہیں، نہ گر گراتے ہیں، نہ اللہ سے اپنی آہوزاری رکھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور ایمانی علاج رکھا تھا، ان روحانی اور ایمانی اور دینی علاج کو چھوڑ کر کے سڑکوں پر اترنا ہمارا علاج۔ مسجدیں آباد نہیں، سڑکیں آباد کرنے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ایوان کے اندر اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیج دیا، وہ پوری ملت اور پوری قوم کی لڑائی لڑ کے ہم کو کامیاب کر دے گا، قطعاً نہیں میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہماری ذات سے جڑو، ہمارے دین سے جڑو، ہماری شریعت سے جڑو، اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر کے آؤ، صحیح اور سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کا حل نکال کر کے رکھ دے گا۔ تم اللہ کے دین پر چلنے میں صبر کا دامن چھوڑ کر کے نہ جاؤ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ کے دین پر ڈٹے اور جمے رہو۔ کیا ہوا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو ان کو بہت بھاری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آج ہے کہ نہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ خوشی پہنچتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بے انتہا خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں خوش ہونے دو، تمہاری مصیبتوں پر انہیں شادیانے بجانے دو، انہیں مگن اور موج رہنے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کہا ایمان والو اگر تم صبر کرو، صبر کا دامن تھام کر کے رکھو، اللہ کے دین پر چلنے میں، اللہ کے دین پر عمل میں، اللہ کے دین پر ڈٹے اور جمے رہنے میں، اور اللہ کے دین پر آنے والی مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کا دامن پکڑ کر کے رکھو۔ وَتَتَّقُوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے دین پر چلو، گناہوں سے بچو، معصیتوں سے بچو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا يضركم كيدهم شيئا۔ ان ایوانوں میں اور ان آفسوں میں اور ان بڑے بڑے مراکز میں اور دنیا کے کسی گوشے میں تمہارے خلاف بنائی جانے والی ناپاک منصوبہ بندیاں، ناپاک سازشیں، ناپاک تدبیریں اور ناپاک ان کی پلاننگ تمہارے خلاف ذرہ برابر کام آنے والی نہیں۔ کب؟ جب اللہ کی طرف سے تم اللہ کے دین پر صبر کا راستہ اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے۔
آج ہم اس راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. آج یہ حالات جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہتھیار دیا اس چیز کا، الدعاء صلاح المومن. مومن کے لیے سب سے عظیم ہتھیار دعا ہے. یہ ہتھیار ہے اہل ایمان کے لیے. غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول گرامی نے دیکھا کہ مشرکین ہم پر حاوی ہو جائیں گے، ہماری یہ صحابہ کی ٹوٹی پھوٹی جماعت ختم ہو جائے گی، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر تیرے دین کے لیے ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہوگا. اللہ تو ہماری مدد کرے. اللہ نے مدد فرمائی. مسلمان جیتے کہ نہیں؟ مشرکین بدر کے موقع پر 70 مشرکین شہید ہوئے، قیدی بنا کر کے 70 لائے گئے کہ نہیں لائے گئے؟ یہ دعا کی طاقت تھی. آج ہماری دعائیں، ہمارے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، پوری ملت اور انسانیت اور قوم کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو ہم نے صبر کا، تقوی کا، دین کا، شریعت کا، دعا کا، سنت رسول کا، صحابہ کرام کی سیرت میں ملنے والے راستوں کا ہم نے راستہ چھوڑ دیا. آپ بتاؤ صحابہ کرام کے پاس کیا طاقت تھی؟ اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل کی طاقت تھی. انبیاء کرام کے پاس کیا طاقت تھی؟ اللہ کی توحید اور عقیدے اور ایمان کی طاقت تھی. آج یہی ہماری طاقت، سب سے کمزور طاقت کیا ہے؟ اگر کمزور ہے تو کیا ہے؟ ہمارا ایمان. کمزور ہے تو کیا ہے؟ ہماری توحید. کمزور ہے تو کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ. کمزور ہے تو کیا ہے؟ ہمارا دین. کمزور ہے تو کیا ہے؟ ہمارا اپنے دین پر چلنا. لیکن وہ انبیاء کرام جنہوں نے دین کے راستے میں اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے خاطر بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا تھا، وہ طاقت ان کے ایمان کی طاقت تھی، وہ طاقت ان کے عقیدے کی طاقت تھی، وہ طاقت ان کی توحید کی طاقت تھی، وہ طاقت ان کے دین پر عمل کی طاقت تھی، وہ طاقت ان کی اللہ سے تعلق کی طاقت تھی اور اللہ پر بھروسے اور توکل علی اللہ کی طاقت تھی، جس طاقت نے انہیں بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہونے کے لیے حوصلہ اور ہمت عطا کیا. اب دیکھو یہ طاقتیں اور یہ پاور اور یہ سپر پاور طاقتیں کچھ نہیں ہیں. نمرود کہا جاتا ہے کہ جن 4 لوگوں نے پوری معلوم دنیا پر بادشاہت کی تھی، ان میں سے ایک نمرود تھا. تو مسلمان تھے پوری معلوم دنیا. کوئی ایک بر اعظم نہیں تھا کہ ایشیا، افریقہ، عرب اور دنیا کا کوئی ایک گوشہ اور حصہ کا پوری معلوم دنیا جہاں جہاں دنیا ہے نمرود کی بادشاہت اور حکومت تھی. اتنا بڑا پاورفل رہا. لیکن ابراہیم خلیل اللہ کس طاقت کے مقابلے میں اس سے لڑتے تھے؟ کون سا پاور تھا؟ ہتھیار کا، افراد کا، جماعت کا، پیسے کا نہیں. پاور اور طاقت جو تھی ابراہیم خلیل اللہ کی، نمرود کے سامنے کھڑے ہونے کی عقیدے کی طاقت تھا، ایمان کا پاور تھا، اللہ سے تعلق کا پاور تھا. جب سارے بتوں کو توڑ دیا، ہمت کی کلہاڑی لے جا کر کے بڑے بت کے گردن میں لٹکا دیا. صبح ہوئی کا من قال حاجت آلہتنا، ہمارے معبود کے ساتھ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، شاید اسی نے کیا. بلایا گیا، اعتراف کیا. کیا نتیجہ نکلا؟ اس کو ایک آگ بھڑکائی جائے اور اس آگ کے اندر اسے چلا کر کے خاکستر اور نیست و نابود کر دیا جائے. دہکتی ہوئی نارے ابو نمرود، شعلہ بار آگ. ابراہیم خلیل اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کود گئے. اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. طاقت کیا تھی آگ میں کودنے کی میرے نوجوانوں؟ اس رب سے رشتہ بے انتہا مضبوط، اس رب پر بے انتہا بھروسہ تھا، اس رب کے حوالے سے یہ ایمان اور عقیدہ مضبوط تھا کہ آگ رب کی طاقت کے آگے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے
ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کا پاور ایمان، توحید، عقیدہ، دین سے وابستگی، اللہ سے وابستگی، یہ اصل پاور ہے مسلمانوں کا۔ آج یہی ہمارا سب سے کمزور ہے۔ آج ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے لے جا کر کے عیسائی مشنریوں میں ڈال دیا۔ بڑا انجینئر بنے گا، بڑا ڈاکٹر بنے گا، بڑا IAS اور IPS آفیسر بنے گا، لیکن اس کے ایمان اور عقیدے کا کیا ہوگا؟ کوئی لینا دینا نہیں ہے نا۔ گروی رکھ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کی توحید پر چلے اور ڈٹے ہیں، جانتے ہیں؟ ہم اور آپ سے احتساب کریں میرے بھائی۔ کتنے لوگ ہیں جن کا شادی بیاہ، جن کی تجارت، جن کا کاروبار، جن کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے دین اور شریعت کی روشنی میں طے ہوتا ہے؟ مسلمانوں میں ہزاروں میں ڈھونڈنے پر آپ کو ملتے ہیں۔ ہم نے چند وقت کی نمازیں پڑھ لی، سروں پہ ٹوپیاں رکھ لی، ہم نے سمجھا کہ بہت بڑا ہم نے دین کا کام انجام دیا۔ آج ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ حقیقت موسیٰ خلیل اللہ کی فرعون کم پاورفل تھا، کتنا بڑا طاقتور تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلے کی طاقت کس بنیاد پہ پاتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلنے پہ مجبور ہو گئے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، فرعون کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا ہوا تھا۔ آئے سامنے سمندر، پیچھے لشکر فرعون، گھبرا گئے۔ اللہ والوں کہ مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے، دین میں ہے۔ ہم نے روحانی اور شرعی اور ایمانی علاج کو، حل کو چھوڑ کر کے ہم مسلمان، ہمارا نوجوان بچ ہوتا ہے، کسی کا بیان آیا فیس بک پہ دیکھا، شیئر مارا، ہم تو ہو گئے مسلمان، ہمارا ہاتھ ادا ہو گیا۔ کوئی پوسٹر آیا، کوئی ہمارے بہت بڑے لیڈر بیان دے رہے ہیں، ہم نے اس کو شیئر کر دیا، ادھر ادھر فارورڈ کر دیا، ہو گیا حق ادا ہمارا، ہم تو مسلمانوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ کیا میرے بھائی کوئی مسئلہ حل ہوا؟ لیکن یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مسائل ہی نہیں حل کرے گا، اس دھرتی پر مسلمانوں کے لیے عزت و سربلندی کے وہ سارے راستے کھول دے گا جو مسلمان اللہ اور اپنے رب سے چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے اسی کو چھوڑا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے فرعون تھا، سمندر آگے، لشکر فرعون آ گیا، کیا کریں؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑ لیے گئے، اب بچنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میری قوم کے لوگوں، گھبراؤ مت، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، سَیَہْدِینِ، وہ ہمارا رب ہمارے لیے راستہ بنائے گا۔ آپ بتاؤ اس سے مشکل گھڑی ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف لشکر ہو دشمنوں کا اور آگے سمندر ہو اور ایسی ہماری گھیرا بندی ہو کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ ایسی گھڑی، ایسے حالات ہیں، لیکن ایسے حالات میں راستہ کس نے بنایا؟ اللہ رب نے۔ غور کریں میرے بھائی، کہا کہ فرعون کو ڈبو دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر میں نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بڑے اعتماد کے ساتھ بھی کہا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، اے میرے ساتھیوں گھبراؤ مت، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، سیہدین، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ ایمان آتا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں باتیں آتی ہیں، کیوں یہ میرے بھائی؟ اس لیے ہم غور کریں اور یہ حالات، سیرت کو پڑھو، صحابہ کرام کو پڑھو، انبیاء کرام کو پڑھو، کیا کیا حالات نہیں ہیں۔ صبر کریں، وہ حالات نہیں ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ آئے، وہ حالات نہیں ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے حالات ایسے آ گئے تھے کہ یہ گھبرا گئے۔ صرف ایک مثال دیکھو میں آپ کو، وقت نہیں ہے، کہ شیب ابی طالب میں، شیب ابی طالب
جب مکہ کی زندگی میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کو محصور کر دیا گیا۔ ڈیٹینشن سینٹر تھا، کیا تھا؟ ڈیٹینشن سینٹر، جو سنتے ہو گھبراتے ہو، اس ڈیٹینشن سینٹر میں صحابہ محصور ہوئے، گھیرے گئے، بند کیے گئے۔ کس بنیاد پر؟ اسلام کی بنیاد۔ آج تو حالات نہیں، ہمیں حوصلہ نہیں کہ اس سے بھی اچھے حالات ہماری زندگی میں، پھر بھی ہماری زندگیوں میں دین پر عمل نہیں۔ لیکن صحابہ نے اپنے دین اور ایمان سے سودا کیا نہیں کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ان کے بچے جب بھوک کی وجہ سے روتے تھے، بلکتے تھے، تو مشرکین کے اس آبادی میں ان کی آوازیں جاتی تھی اور ہنسا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے اور ٹہنیاں کھانے پر بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ ہمارے پاخانوں کی صورتحال جیسے بکری کی میمنیوں کی شکل ہوتی ہے، یہ ہمارے پاخانوں کی صورتحال تھی۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ ایک لمبی مدت تک مشرکین کے ظلم و جبر کا شکار ہو کر کے اسی شیب ابی طالب کی اس گھاٹی میں بند کر کے رکھا گیا، اور ظلم و ناانصافی اور زیادتی اور جبر کی انتہا کر دی گئی۔ لیکن صحابہ کرام اپنے ایمان سے کس بس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کہا کیا سمجھتے ہو کہ جنت آسانی سے مل جائے گی؟ جنت بڑی آسان ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں ایسے چلے جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہیں وہ آزمائشیں، تمہیں وہ پریشانیاں، تمہیں وہ مشکلات نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے امتوں اور لوگوں اور افراد پر آئے، جماعتوں پر آئے۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں طرح طرح کی ظاہری اور باطنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وزلزلوا، ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول، رسول والذین آمنوا معه، ایمان لانے والے اس کے ساتھ کہنے پر مجبور ہو گئے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہے، اللہ کی مدد کب ہے۔ گھیرا دیے گئے، توڑ دیے گئے، بالکل گھیرا بندیوں اور آزمائشوں کا شکار ہو گئے۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا ان نصر اللہ قریب۔ اے میرے ایمان والے بندو، گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ کی مدد تمہارے پاس آ کر کے رہے گی۔ تو یہ آزمائشوں کی گھڑیاں، یہ گھیرا بندیوں کی داستانیں، یہ ہمارے دین پر، دین کی آزادی پر ڈاکہ زنی، یہ سارے حالات آئیں گے، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان حالات میں اپنے ایمان اور عمل کے احتساب کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ آیا یہ ہمارے اپنے اعمال اور کرتوتوں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی بنیاد پر تو نہیں ہو رہا ہے؟ وقت نہیں ہے۔ نہیں، میں اس حوالے سے بھی بات کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے بھائیوں، اپنے اعمال کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حالات ہمارے اعمال کو کرتے ہیں، کسی کے بس میں نہیں۔ اگر ہم اپنے حالات اچھے چاہتے ہیں تو ہم اپنے اعمال اچھے کریں، خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اچھے کر دے گا، اچھے کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ ہمارے حالات نہیں بدلنے والا، نہیں بدلنے والا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آج کا نوجوان وضو کرنا نہیں جانتا، وضو کا طریقہ نہیں سیکھے گا، لیکن آئی پی ایل کے ایک ایک بال کی اپڈیٹ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ مسلمان اکیلا نہیں جانتے، دین نہیں جانتے، سڑکوں پر چلانا یہ ہمارا ایمان اور اسلام بن گیا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں اپنے عملوں پر جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن حالات سے ہم اور سارے مسلمان دو چار ہیں، اللہ سارے مسلمانوں کو سرخرو اور عزت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مقبول مقبول ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ خاص طور سے اپنے اس وطن عزیز ملک ہندوستان کے اندر دین و شریعت کی آزادی، دین و شریعت پر عمل کی آزادی اور دین و شریعت کی دعوت کی آزادی کے ساتھ ہم سب کو جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر ماضی میں ہم سے کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تمہاری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے عملوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدہ و ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اپنی ذات سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔